شمع علم زمانے میں جلاتے جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن، اور اب تک جو ہے ہماری آیت نمبر 21 تک جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، آیت نمبر 21۔ اب آج جو ہے وہ ہوگی آیت نمبر 22۔ آج کی جو آیت نمبر 22 ہے وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ والی آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ کا پیچھے والی آیت مبارکہ سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ والی آیت مبارکہ میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے یہ پورا کیا بن رہا ہے، یہ اور پھر اسی طرح سے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ پورا کا پورا مل ملا کر جو ہے وہ بن رہا ہے پیچھے والا جو ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ جو آیت مبارکہ تھی اس سے پہلے آیت نمبر 21، یہ ربکم جو اس میں تھا اس ربکم کی صفت بنے گا۔ ٹھیک ہے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر وہی اعبدوا فعل کا جو ہے وہ صفت ثانی بن رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ مفعول بہ بن جائے گا۔ تو المختصر یہ ہے کہ اگر صرف اس آیت مبارکہ کی بات کریں تو الذی سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ، پھر آپ پیچھے کے لیے آپ بنا دیجیے گا۔ تو الذی جو ہے اس میں موصولہ، جعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور لام حرف جر، کم جو ہے وہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، کائنن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائنن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ذوالحال مؤخر، اس کا فاعل، کیونکہ اب اس کو ہم حال بنائیں گے تو اب اس کا جو ذوالحال ہے وہ بعد میں ہے۔ ذوالحال ویسے عام طور پہ پہلے ہوتا ہے اور پھر حال بعد میں ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال بعد میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں ذوالحال مؤخر۔ اسی طرح سے مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں، اگر مبتدا بعد میں آ جائے تو مبتدا مؤخر، اور خبر پہلے آ جائے تو خبر مقدم کہتے ہیں نا۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر جو ہے ہم کہہ دیں گے لام حرف جر، کم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، کائنن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائنن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ذوالحال مؤخر، اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور جو ہے وہ ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال مقدم، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے واو جو ہے یا آپ الذی جعل لکم الارض فراشا ہے نا، اور فراشن جو ہے نا یہ بن جائے گا ذوالحال مؤخر، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مفعول بہ ثانی بنے گا، کیونکہ اس کا جو مفعول اول ہے وہ ہے الارض، تو یہ مفعول بہ ثانی بن جائے گا۔ تو الذی جعل لکم الارض، جعل فعل، لکم فراشا، یہ پورا کا پورا ذوالحال اپنے آل سے مل کر مفعول بہ ثانی، اور الارض مفعول بہ اول، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ چاہیں تو بواسطہ اس جو حرف عطف جو ہے والسماء بناء واو عطفہ، اور السماء کو آپ بنا دیں مفعول بہ ثالث، اور بناء کو بنا دیں مفعول بہ رابع، پھر اس طرح سے آپ جعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اول، مفعول بہ ثانی، مفعول بہ ثالث اور مفعول بہ رابع سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا پہلے معطوف علیہ، پھر اس کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہاں پہ واو عاطفہ، کیونکہ یہ والا پہلے والا جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ والا پورا کا پورا جملہ جو ہے معطوف علیہ بنا دیا، پھر واو عاطفہ، انزل فعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، اور من حرف جر، اور السماء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ انزلہ فعل کا ظرف لغو، اور ما ان جو ہے یہ بن جائے گا انزلہ فعل کا مفعول بہ، پھر انزلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور جو ہے ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف اول۔ تو اس طرح سے
جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یہ معطوف علیہ، اور انزل من السماء ماء یہ معطوف اول، اور فاخرج به من الثمرات رزقا لکم میں فا عاطفہ، اخرج صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں بھی ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل با حرف جر ہی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر اخرج فعل کا ظرف لغو، من حرف جر الثمراتی، من الثمراتی نے من حرف جر الثمراتی جو ہے یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اس کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کائنن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائنن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جو ہے حال راجع بسوئے ذوالحال، راجع بسوئے ذوالحال اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور رزقن کو جو ہے نا آپ بنا دیں گے ذوالحال، اور پھر جو ہے راجع بسوئے ذوالحال اس کا فاعل، اور پھر جو ہے اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال مقدم، اور رزقن جو ہے یہاں پر موصوف، اور جو ہے اس میں لام حرف جر کم جو ہے آگے مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کائنن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، اور پھر کائنن اس میں فاعل، اس میں بھی ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مرکب توصیفی، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال مؤخر، پھر یہ ذوالحال مؤخر اپنی خبر حال مقدم سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اخرجہ فعل کا مفعول بھی، پھر اخرجہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف ثانی، اس طرح سے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یہ بن جائے گا معطوف علیہ، انزل من السماء ماء یہ بن جائے گا معطوف اول، اخرج به من الثمرات رزقا لکم معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کیا بن جائے گا، جو پیچھے والی آیت ہے اعبدوا ربکم میں ربکم موصوف کی صفت ثانی، ٹھیک ہے، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا اعبدوا فعل کا مفعول بھی، پھر وہی پیچھے آپ چلے آئیں گے تو اس طرح سے آپ سلسلہ جو ہے وہ اس کا جوڑ دیں گے، میں اتنی زیادہ تفصیل میں یہاں پر نہیں جا رہا ہوں، بس اس کو اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر اس کی صفت بنا دیا، باقی پیچھے سے آپ تعلق جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے والی آیت مبارکہ بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے ریکارڈنگ کرنے کے بعد۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہاں پر فا عاطفہ، لا تجعلوا صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہی، ٹھیک ہے، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے وہ اس کا فاعل، لام حرف جر اللہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر لا تجعلوا فعل کا ظرف لغو، اور اندادن یہ کیا ہے، یہ مفعول بھی، لا تجعلوا فعل کا مفعول بھی، تو پھر یہ جو ہے یہاں پر لا تجعلوا میں واو ضمیر جو ہے پہلے آپ ایسا کریں اس کو ذوالحال بنا دیں تاکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس سے بھی رشتہ جوڑ سکے نا، اس کا تعلق جوڑ سکے مطلب، تو لا تجعلوا فعل صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا بارز، مرفوع متصل بارز اس کا ذوالحال، تو پھر واو عاطفہ واو حالیہ، انتم یہ کیا بن جائے گا، انتم معرفہ مبتدا، اور تعلمون صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انتم معرفہ مبتدا کی خبر، پھر انتم معرفہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا واو ضمیر ذوالحال کا حال، پھر واو ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر لا تجعلوا فعل کا فاعل، پھر لا تجعلوا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ اور نحیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ والی آیت نمبر 22 کی جو ترکیب ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔